السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسٹینلی ولبرٹ کی ایک بہت ہی مقبول کتاب دی جناح آف پاکستان، جس میں ہم آج پڑھیں گے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح، زیارت میں قائد اعظم کی آمد اور قائد اعظم کا آخری وقت۔ 1 جولائی کو کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ فاطمہ جناح نے چاہا کہ قائد اعظم کراچی نہ جائیں، تاہم انہوں نے جانے پر اصرار کیا۔ اس سفر نے انہیں اس قدر نڈھال کر دیا کہ وہ لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنے کے لیے بستر سے بامشکل اٹھ سکے۔ انہیں دیکھنے اور سننے والے جان گئے کہ ان کی صحت بڑی خراب ہے۔ ان کی آواز بامشکل سنی جا سکتی تھی۔ تقریر کے دوران وہ بار بار رکتے اور کھانستے رہے۔ فاطمہ کی روایت کے مطابق ہم واپس گھر پہنچے تو وہ اس قدر تھک گئے تھے کہ جوتوں سمیت ہی بستر پر لیٹ گئے۔ شام کو انہوں نے کینیڈا کے کمشنر آف ٹریڈ کی طرف سے ڈومینین کی 81ویں سالگرہ کے سلسلے میں دی جانے والی ضیافت میں شرکت کی۔ یہ آخری سماجی تقریب تھی جس میں وہ شریک ہوئے تھے۔ 4 جولائی کو وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئٹہ واپس چلے گئے۔ ہلکا سا بخار جو چند دنوں پہلے ہو گیا تھا یہاں بھی جاری رہا، چنانچہ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انہیں فوراً زیارت منتقل کر دیا جائے، جو کوئٹہ سے 40 میل دور کئی ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی مقام پر انگریزوں نے کئی خوبصورت بنگلے تعمیر کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کو پریزیڈنسی میں بدل دیا گیا تھا، جس میں بابائے قوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش 31 جولائی کو لاہور میں اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل آف پاکستان نے کراچی سے فون کر کے انہیں حکم دیا کہ فوراً کوئٹہ پہنچیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر میجر جنرل M.A. خان اور کرنل کے جیلانی بھی ڈاکٹر بخش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ تینوں گورنر جنرل ہاؤس کی کار میں زیارت پہنچے۔ بخش کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے۔ مجھے صرف اس قدر پتہ چل سکا کہ وہ ٹیکوں اور رجسٹر دواؤں سے جی چراتے ہیں اور یور ایکسیلنسی کی بجائے سر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اگلے روز فاطمہ جناح انہیں ایک عظیم قید کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے قائد اعظم کو دروازے کے سامنے بستر پر پایا۔ وہ حیرت انگیز حد تک نحیف نژاد لگ رہے تھے اور ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس صبح ان کی ظاہری حالت دیکھ کر میں بھی ڈر گیا۔ انہوں نے لازماً اندازہ کر لیا ہوگا کہ میرے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے میری توجہ ہٹانے کے لیے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دریافت کیا کہ آیا میرا سفر خوشگوار رہا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کی بیماری سے متعلق موجودہ اور سابقہ تفصیل جاننا چاہی۔ انہوں نے بتایا مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس پیٹ کی تکلیف اور کام کی زیادتی کے باعث تھکاوٹ ہے، کیونکہ ماضی میں 40 سال تک میں نے 16 گھنٹے روزانہ کام کیا ہے۔ مجھے اپنی بیماری کا کبھی پتہ نہیں چلا۔ بہرحال گزشتہ چند سالوں سے بخار اور کھانسی کے حملے بار بار ہو رہے ہیں۔ بمبئی میں ڈاکٹروں نے نرخرے کی نالیوں میں ورم تشخیص کیا تھا اور معمول کے علاج اور آرام کرنے سے عموماً 1 ہفتہ عشرہ میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تاہم 1-2 سال سے ان حملوں کی تعداد اور شدت بڑھ گئی ہے اور زیادہ نڈھال کرنے لگے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہر فقرے کے بعد ان کی سانس ٹوٹنے لگتی اور کبھی کبھی درمیان میں رکنا پڑتا۔ ان کا منہ خشک تھا، وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھے۔ ان کی آواز میں کوئی زور نہیں تھا، وہ قریباً سنائی بھی نہیں دیتی تھی، اس لیے انہیں کھانسی کے کئی دورے پڑے اور وہ نڈھال ہو گئے۔ مختصر سے وقفے کے بعد، جس کے دوران وہ زندہ سے زیادہ مردہ لگنے لگے، انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ قریباً 3 ہفتے پہلے مجھے ٹھنڈ لگ گئی، بخار ہو گیا اور کھانسی آنے لگی، جس کے لیے سور سرجن کے پاس میں گیا۔ انہوں نے کچھ تجویز کیا، میں نے وہ استعمال کی، جس سے سردی کا اثر ختم ہو گیا، بخار اتر گیا، تاہم میں بہت زیادہ نکات محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پیدائشی طور پر کوئی مرض لاحق ہے۔
اگر میرا معدہ درست ہو جائے تو میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ بہت سال پہلے مجھے معدے میں سخت تکلیف ہوئی۔ میں نے لندن کے 2 یا 3 ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، لیکن وہ بیماری کی تشخیص نہیں کر سکے۔ ان میں سے ایک نے آپریشن کا مشورہ دیا، میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور ایک دوسرے ڈاکٹر کے کہنے پر جرمنی چلا گیا۔ وہاں ایک مشہور ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ مجھے کوئی غلقی مرض لاحق نہیں، وہ صرف آرام کرنے اور خوراک میں باقاعدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی ہفتہ اس کے کلینک میں گزارے اور مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ 1934 میں بمبئی کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ مجھے دل کی تکلیف ہے، جبکہ جرمنی کے ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ میرا قلب ہر لحاظ سے نارمل ہے۔ ڈاکٹر نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ اپنا ریشمی کرتا پرے ہٹائے تاکہ وہ دل کی آواز سن سکے۔ میں نے بے چینی سے دیکھا، وہ کپڑے پہنے ہوئے جیسے لگتے تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ دبلے پتلے تھے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس قدر کمزوری کے ساتھ وہ کیسے زندہ رہے اور کیسے کام کر سکے۔ میں نے سنگاپور میں جنگی قیدیوں میں سے ایک ایسے ہی مریض کو دیکھا تھا۔ طبی معائنہ کیا تو میری امیدیں دم توڑنے لگیں، لیکن میں نے مریض پر اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے سوچا اگر میں کچھ عرصہ پہلے ان کا معائنہ کر لیتا تو شاید حتمی تشخیص پر پہنچ جاتا۔ تاہم میری رائے میں وہ پھیپھڑوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ معدے میں کوئی نقص نہیں تھا، لیکن قائد اعظم کو اب بھی یہی یقین تھا کہ بنیادی خرابی ان کے معدے میں ہے، اس لیے وہ مجھ پر زور دیتے رہے کہ اس پر توجہ دوں۔ بخش نے مریض کی تشویش کو نظر انداز نہیں کیا اور ہائی کیلری والی غذا تجویز کر دی، جس کے استعمال سے 2-3 دن میں ان کی خوراک بڑھ گئی، کیونکہ دانش مند ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ہاضمے کو بھی بہتر بنایا۔ بخش نے اپنی انتہائی کوشش کی جو کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نے فون کر کے کوئٹہ سے سول سرجن کو بلایا، جو اگلی صبح اپنے ضروری آلات لے کر کلینیکل پیتھولوجسٹ کے ہمراہ زیارت پہنچ گیا۔ ان کی تحقیقات سے کرنل بخش کے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ ایک اہم مریض کا علاج پیش تھا، اس لیے مزید تائید و تصدیق ضروری سمجھی۔ بخش نے لاہور میں اپنے ساتھیوں کو فون کیا اور وہاں سے 3 بہترین اسپیشلسٹوں کو زیارت بلا لیا۔ کراچی سے خصوصی ادویات منگا لی۔ یوں ایک ہفتہ کے اندر اندر پاکستان کے اعلیٰ پایہ کے طبی ماہرین سطح زمین سے 8500 فٹ بلند مقام زیارت میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی توجہ قریب المرگ بوڑھے آدمی پر مرکوز کر دی، جو اس دور دراز مقام پر، جس کے نام کے معنی ہیں بزرگ کا مزار، صاحب فراش تھا۔ جیسا کہ مشرقی وسطی میں بہت سے دیوتا بادشاہوں کی زیارت بنی ہوئی ہیں، بخش نے لکھا ہے، جب میں نے قائد اعظم کو وہ اہم خبر سنائی تو میں مسلسل ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بالکل خاموش رہے۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا تو انہوں نے صرف اس قدر کہا، کیا تم نے مس جناح کو بھی بتا دیا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور کہا انہیں اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ قائد اعظم مداخلت کرتے ہوئے بولے، نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخرکار وہ ایک عورت ہے۔ میں نے ان کی ہمشیرہ کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت کا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے سکون سے میری بات سنی اور آخر میں بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے اس کے متعلق سب کچھ بتا دو۔ مجھے یہ بیماری کتنے عرصے سے ہے، اس پر غلبہ پانے کے کیا امکانات ہیں، علاج کب تک جاری رہے گا، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں اور تمہیں پوری بات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ تازہ ترین ادویات کے استعمال سے خاصا افاقہ ہوگا۔ اسی ہفتے نیو یارک سے زیارت پہنچے اور امریکہ سے خصوصی میڈیکل ایڈ بھیجنے کی پیشکش کی۔ بخش نے جناح کے پرانے دوست کو ان سے ملنے کی اجازت دی۔ ملاقات کے بعد اسفانی سیڑھیوں سے نیچے اترے تو وہ انتہائی فکر مند اور مضطرب لگ رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ امریکہ سے ڈاکٹر بھیجنے کی پیشکش کی، لیکن کرنل بخش نے ان کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ وہ خود مریض کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔
ایسی تب تک جو پھیپھڑوں کے کینسر میں بدل گئی تھی وہ مریض کے دونوں پھیپھڑوں کو کھا گئی۔ اس وقت تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ لیاقت علی خان اصفہانی کی روانگی کے بعد آئے اور جناح کے ساتھ آدھا گھنٹہ رہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جناح جنرل قریب المرگ ہے اور قائد اعظم کی آنکھ بند ہونے کے بعد پاکستان کی قیادت کا بوجھ ان کے اپنے کندھوں پر آ پڑے گا۔ فاطمہ جناح جو لیاقت علی خان اور ان کی بیگم کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس بات پر نالاں تھیں کہ یہ دونوں میاں بیوی میرے پیارے بھائی کو برطانیہ سے واپس انڈیا لے آئے، ورنہ وہ وہاں بڑے سکون اور آرام کی طویل زندگی گزارتے۔ وہ لکھتی ہیں کہ لیاقت علی کے چلے جانے کے بعد جناح نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا، کیا تم جانتی ہے وہ کیوں آئے تھے؟ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں کب تک زندہ رہوں گا۔ بلا شبہ یہ سچ تھا، تاہم اس قدر ملامت آمیز نہیں جیسا کہ فاطمہ نے ان حالات میں سمجھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر فاطمہ جناح قائد اعظم کو لے کر کوئٹہ آ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم غروب آفتاب سے پہلے کوئٹہ پہنچ گئے۔ ریزیڈنسی کو تمام مہمانوں سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ ہم نے بابا قوم کو سٹریچر کے ذریعے پہلی منزل پر واقع ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے ان کی نبض دیکھی تو معلوم ہوا کہ ہر 10ویں یا 12ویں ضرب گم ہو جاتی ہے۔ میں نے نبض کے ڈوبنے کا سبب سفر کی تھکاوٹ کو سمجھا اور توقع ظاہر کی کہ آرام کرنے سے یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگلے دن 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ تھی۔ آزادی کی پہلی سالگرہ پر ان کا ایک پیغام نشر ہوا جو کہ پہلے سے لکھا ہو گیا تھا کہ آج ہم اپنی آزادی کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہم نے حالات کا مقابلہ بڑے عزم اور حوصلے اور دور اندیشی سے کیا ہے اور دشمن کے وار سہنے میں ہماری کامیابیوں کا شاندار ریکارڈ رہا ہے۔ میں وزیر اعظم کی زیر قیادت کام کرنے والے تمام وزراء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگست کے تیسرے ہفتے میں جناح کی بھوک قدرے بہتر ہو گئی۔ انہوں نے حلوہ پوری کھانے کی خواہش ظاہر کی لیکن ان کو منع کر دیا گیا کیونکہ ڈاکٹر نے مزیدار چیزیں کھانے سے منع کیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقل و حرکت کریں، کھانا بستر پر بیٹھ کر کھائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، تھوڑا بہت چلیں پھریں، ان کے پٹھوں کو سوکھنے سے بچایا جائے اور نظام ہاضمہ صحیح طور سے کام کرنے لگے۔ ان کا مزاج چڑچڑا پن ہو گیا تھا۔ وہ ہر ایک کو اس بات پر ڈانٹتے کہ وہ وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے۔ فاطمہ کے بقول ان کے بھائی پابندی وقت کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی بڑی باقاعدگی اور پابندی سے بسر کی۔ جناح کے معالج کو یہ جان کر دھچکا لگا کہ ان کے مریض کا وزن محض 80 پاؤنڈ رہ گیا۔ قائد اعظم کے بستر کے گرد کام کرنے والے تمام افراد پر واضح ہو گیا تھا کہ اگر انہیں زندہ واپس دارالحکومت لے جانا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جناح نے دوبارہ سگریٹ نوشی شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ وہ گزشتہ 30 برس سے کیریون اے کے 50 سے زائد سگریٹ روزانہ پیتے رہے۔ ڈاکٹر نے انہیں دن میں 1 سگریٹ پینے کی اجازت دے دی بشرطہ کہ ان کا دھواں اندر کو نہ کھینچے۔ تاہم ڈاکٹر بخش نے جلد ہی ان کا راشن دوگنا کر دیا۔ انہیں سگریٹ نوشی سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر ہمیں قدرے حوصلہ ہوا کیونکہ عادی تمباکو نوشی میں صحت یابی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سموکوں کی خواہش ظاہر کرے اور اس سے مزہ اٹھائے، لطف اٹھائے۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ میز پر پڑی ہوئی ایش ٹرے میں 4 سگریٹوں کے بجھے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں۔ مریض اپنی مقررہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ایش ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ایسا لگتا ہے آپ سگریٹ نوشی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم بات کو سمجھ گئے اور خوش طبعی کے ساتھ جواب دیا، یس، لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اگر میں دھواں اندر نہ کھینچوں تو سگریٹ نوشی میں کوئی حرج ہے نہیں۔ ان کا ذہن اپنی پرانی قانونی استدعا حاصل کرتا ہوا محسوس ہوا اور ہم نے صحت یابی کی اس اضافی علامت کو خیر مقدم کیا۔ تاہم سگریٹ نوشی سے ان کے پھیپھڑوں کے زخم مندمل ہونے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیتے کہ وہ سگریٹ نوشی سے اعتدال سے کام لیں اور واپس کراچی چلیں۔
لیکن جناح اپنے گھر گورنر جنرل مینشن میں بیمار کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میدانی علاقوں میں نسبتاً پرسکون کئی مقامات تجویز کیے، مثلاً سبی، ملیر، لیکن یہ دونوں جگہیں گرم، غبار آلود اور شاہراہ سے الگ تھلگ تھیں۔ انہوں نے الہی بخش سے کہا، مجھے بیساکھیوں پر کراچی نہ لے جائیں، مجھے وہاں ایسی حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کار سے اپنے کمرے تک چل کر جا سکوں۔ تمہیں معلوم ہے پورچ سے میرے کمرے تک جانے کے لیے ایڈی کانگ کے کمرے اور ملٹری سیکرٹری کے کمرے سے گزرنا پڑے گا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کار سے اپنے کمرے تک سٹریچر پر جاؤں۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ کراچی کا عملہ انہیں ایسی حالت میں دیکھے کہ وہ کھڑا ہونے سے بھی معذور ہوں۔ جناح نے عملاً کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بخش جب بھی کوئی خوراک دینے کی کوشش کرتے وہ کہتے، ڈاکٹر تم مجھے حد سے زیادہ کھلا رہے ہو، میں نے اتنا کبھی نہیں کھایا۔ اس وقت بھی جب میں بالکل تندرست تھا، چند سال پہلے میں نے بمبئی میں ایک یورپی سفارت خار کو کھانے پر بلایا، اس نے یخنی نہیں پی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی لیکن اسے کچھ نہیں کہا۔ دل میں سوچا ممکن ہے اسے پسند نہ ہو۔ جب مچھلی لائی گئی تو اس نے وہ بھی نہیں کھائی۔ مجھے مزید حیرت ہوئی، تاہم چپ رہا۔ آخر میں گوشت کے 4 چات کھانے کے لیے رکھے گئے اور اس نے ان کو چھوا تک نہیں، تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں مہمان سے اس کی پرہیزی کا سبب پوچھا تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ گزشتہ 6 ہفتے سے صرف سلاد پر گزارا کر رہا ہے۔ اس پر ہمیں اور بھی حیرانی ہوئی کیونکہ بظاہر اس کی صحت بڑی اچھی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آدمی اتنے طویل عرصے تک محض سلاد کھا کر زندہ رہ سکتا ہے اور اچھی صحت برقرار رکھ سکتا ہے؟ اب جناح چائے اور کافی کے چند کپ پی کر گزارا کر رہے تھے اور بعض اوقات گولیاں کھانے کے لیے سادہ پانی استعمال کرتے۔ وہ سارا دن خاموش، بے حس حرکت، بے سدھ بستر میں لیٹے رہتے۔ اگست کے آخری ایام میں ایک دن انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا، فاطمی مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، جتنی جلدی مر جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ 29 اگست کو انہوں نے بخش سے کہا، اب میرے زندہ رہنے یا مر جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ بخش نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے اور ایک ایسے شخص کی طرف جو دیکھنے میں عموماً غیر جذباتی اور بے لوچ لگتا تھا۔ جذبات کا یہ اظہار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ کم تر قوت حیات کے باوجود اپنی ناقابل شکست قوت ارادی کے بل پر زندہ ہیں۔ میں نے تجربہ سے یہ بات سمجھی کہ جب کوئی مریض ہمت ہار دے تو کوئی علاج بھی، خواہ وہ کتنا ہی مکمل اور مؤثر کیوں نہ ہو، زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بخش کے مطابق جناح نے بیماری کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ستمبر میں جناح کو پھیپھڑوں کے کینسر کے ساتھ ساتھ نمونیا بھی ہو گیا۔ ان کا درجہ حرارت 100 درجے تک پہنچ جاتا، نبض کی رفتار غیر متوازن ہو جاتی اور نبض اکثر ڈوبنے لگتی۔ سانس لینے میں مدد دینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اب انہیں کراچی چلے جانا چاہیے، اب کوئی امریکی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جناح کو بے چینی کے عالم میں پہلو بدلتے وقت بڑبڑاتے سنا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، کشمیر کمیشن نے مجھ سے وقت لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ 11 ستمبر کو 2 طیارے قائد اعظم کا سامان لے جانے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔ وہ دن کے 2 بجے پرواز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب قائد اعظم کا سٹریچر کیبن میں لایا گیا، پائلٹ اور عملے نے ان کو سلوٹ کیا۔ قائد اعظم نے بھی جواب میں آہستہ سے ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ ایک آکسیجن سلنڈر اور ایک گیس ماسک تیار رکھا گیا۔ قریباً 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد 4:15 بجے وہ طیارہ ایئر فورس بیس پر اترا، جہاں وہ ایک برس قبل بڑی امید اور اعتماد کے ساتھ اترے تھے، جو پاکستان کے بطور ایک عظیم قوم تعمیر کے لیے ضروری تھا۔ اس وقت ہزاروں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑے تھے۔ فاطمہ جناح اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں، لیکن اس دن حسب ہدایت کسی کو ایئرپورٹ کے نزدیک بھٹکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم طیارے سے اترے تو کرنل نے استقبال کیا۔ وہ جناح کا ملٹری سیکرٹری تھا۔
وہ ایک فوجی ایمبولینس لے کر آیا جس میں گورنر کو سٹریچر رکھ کے ساتھ لٹایا گیا اور کوئٹہ سے آنے والے نرس ان کے فاطمہ جناح کے ساتھ جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے اور قائد اعظم محمد علی جناح لیٹ گئے۔ اب ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کیسے ہوئی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔